اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 88 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 89 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ لا یؤاخذکم لا نہیں، یؤاخذو مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، اللہ اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو بے سے ساتھ، لغو کے ساتھ، فضول لغو، فی ایمانکم، فی میں ایمان یمین کی جمع ہے، قسمیں، کم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذ وہ مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، بما بے سے، ما جو اس وجہ سے کہ جو عقدتم الایمان، عقدتم مضبوط گرہ باندھی تم نے، عقد کہتے ہیں گرہ باندھنے کو، مضبوط گرہ باندھنے کو، مضبوط ارادہ کر لینا، تم الایمان قسموں کی، مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی، فکفارتہ، پس کفارہ ہے، اس کا، اطعام کھانا کھلانا، عشرت 10 مساکین مسکینوں کا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط، من سے اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا، ما تطعمون، ما جو تطعمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم اہل گھر والے، کم تمہارے اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، او یا کسوت کپڑے پہنانا، ہم ان کو، او یا تحریر آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، ایک غلام کا، فمن لم یجد، پس من جو لم نہیں، یجد پائے تو جو کوئی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، پس صیام روزے رکھنا ہے، 3 ایام دن، 3 دن کے روزے رکھنا ہے، ذالک یہ، کفارہ ہے، ایمانکم ایمان قسمکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، اذا جب حلف قسم کھاؤ تم، وحفظوا اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم اپنی قسموں کا، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہاری لغو کے ساتھ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، تمہاری لغو قسموں میں اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا مضبوط گرہ باندھی اس وجہ سے کہ جو تم نے مضبوط گرہ باندھی قسموں کی، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، من اوسط درمیانے درجے کا، ما تطعمون اہلیکم جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا پھر کپڑے پہنانا ہے، یہ دوسرا آپشن ہے، او تحریر الرقبۃ تیسرا آپشن، یا پھر آزاد کرنا ہے ایک گردن کو، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اب ان تینوں میں نہیں پاؤ تو، فمن لم یجد، پس تم اگر نہ پاؤ، کیا یہ تینوں چیزیں کون سی؟
کھانا کھلانا یا پھر کپڑے پہنانا، یا اس کے بعد تیسرا ہے کہ گردن آزاد کرنا، یہ تینوں نہیں پاؤ فمن لم یجد، سو جو کوئی نہ پائے فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے رکھنا ہے 3 دن کے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کا، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، اور جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ہم اس قسموں کے بارے میں، قسموں کی قسمیں کتنی ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ لغو قسمیں کیا ہوتی ہے، ان کے احکامات کیا ہوتے ہیں، یہ پوری کی پوری تفصیل ہم سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر نہیں دہراتے۔ اب لغو قسم کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیل پوری کی پوری، یہ دیکھیے تفسیر ہے، یہ میں پوری کی پوری پڑھنا چاہوں گی، اور آپ جو ہے وہ غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم خواتین بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، قسمیں کھانے میں دیر نہیں کرتی، پھر ان کو توڑ بھی دیتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے، اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پکی ٹکی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد بھول جائیں کہ ہم نے کبھی قسم بھی کھائی تھی اور اس کو توڑ بھی دیا تھا۔ غور سے سنیے گا یہاں پر۔ اب کیا ہے لغو قسمیں؟ مقصد یہ ہے کہ روانی کلامی میں انسان کے منہ سے بغیر قصد کے جو قسمیں عادتاً نکل جائیں وہ لغو قسمیں ہوتی ہیں، بیہودہ قسمیں ہوتی ہیں۔ عام جو اٹھتے بیٹھتے قسم کھا بیٹھتا ہے انسان، جو عادتاً ہوتا ہے اللہ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اس طرح سے ایک عادتاً قسم کھاتا ہے انسان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ یہی مذہب ہے، مذاق میں قسم کھا بیٹھنا، اللہ کی نافرمانی کرنے پر قسم کھا بیٹھنا، زیادتی گمان کے بنا پر قسم کھا بیٹھنا بھی اسی کی تفسیر میں کہا گیا ہے۔ غصے اور غضب میں، نسیان اور بھول چوک سے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں قسم کھا بیٹھنا مراد ہے۔ اس قول کی دلیل میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ابھی ہم یہ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات یہ ہے کہ لغو قسموں سے مراد بغیر قصد کے قسمیں ہیں، اور اس کی دلیل وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانِ ہے، یعنی جو قسمیں بلا قصد اور بالعزم ہوں ان پر گرفت ہے، اور ان پر کفارہ ہے۔ کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا، جو محتاج فقیر ہوں، جن کے پاس بقدر کفایت کے نہ ہو، اوسط درجے کا کھانا جو عموماً گھر میں کھایا جاتا ہو وہی انہیں کھلا دینا۔ مثلا دودھ روٹی، گھی روٹی، زیتون کا تیل روٹی، پہلے زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا۔ اب تو جو ہے وہ سالن پکانا آسان ہے، سالن کے ساتھ روٹی دے دو، کوئی بھی آلو دال بنا کر۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی خوراک بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بعض لوگ بہت ہی ہلکی غذا کھاتے ہیں، تو نہ وہ ہو نہ یہ ہو، تکلف بھی نہ ہو اور بخل بھی نہ ہو، سختی اور فراخی کے درمیان ہو۔ مثلا گوشت روٹی ہے، سرکہ اور روٹی ہے، روٹی اور کھجوریں ہیں، جیسے جس کی درمیانی حیثیت، اسی طرح قلت و کثرت کے درمیان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صبح شام کا کھانا
حسن اور محمد بن حنفیہ کا قول ہے کہ 10 مسکینوں کو ایک ساتھ بٹھا کر روٹی گوشت کھلا دینا کافی ہے، یا اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کسی چیز سے کھلا دینا۔ بعض نے کہا ہے ہر مسکین کو آدھا سا گیہوں، کھجوریں وغیرہ دے دینا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ گیہوں کا آدھا سا کافی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو پورا سا دے دو۔ اب اس کی پوری تفصیل کے اندر میں نہیں جاتی ہوں۔ سا یہ ہے کہ 3.25 کلو، تقریباً 3.25 کلو جو ہے وہ سا بنتا ہے، ایک سا بنتا ہے۔ تو جو آج کل گیہوں جو ہے وہ 120 روپے کلو جا رہا ہے، یا آٹا کہہ لیں آپ، گندم کا آٹا 120 روپے کلو جا رہا ہے، یا کچھ بھی، یہی گندم جو ہے وہ 3.25 کلو کے حساب سے دے دینا کافی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے کفارے میں گیہوں کا 1 مد مقرر کیا ہے، لیکن اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں، اس کے اندر اقوال ہیں، اس اقوال کے اندر میں نہیں جا رہی ہوں۔ یاد رہے کہ سا انگریزی 80 روپے بھر کے سیر کے حساب سے تقریباً 3.25 سیر کا ہوتا ہے، اور ایک سا کے 4 مد ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے کہ ہر ایک کو خواہ کچھ ہی کپڑا دے دے جس پر کپڑے کا اطلاق ہو۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ تفصیل ہے، پورا یہ ہے کہ اتنا کپڑا دے دے کہ وہ نماز پوری پڑھ لے۔ مرد کو اتنا دیا جائے کہ اس کی نماز ہو جائے، عورت کو اتنا کپڑا دیا جائے کہ اس کی نماز ہو جائے۔ نماز میں جتنا بدن ڈھکنا ضروری ہے اتنا کپڑا دے دینا کافی ہوتا ہے، اور صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جتنا بھی کپڑا دے دیا جائے، غرض کفارہ قسم میں ہر چیز سوائے جھانگیے کے جائز ہے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ایک کپڑا ایک مسکین کو دے دے۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ایسا کپڑا ہو جو پورا کارآمد ہو، مثلا لحاف، چادر وغیرہ، نہ کہ کرتا دوپٹہ ہے۔ آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ امام شافعی اور دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اب آزاد، گردن آزاد کرنا، تیسری جو ہے وہ تیسرا جو آپشن دیا گیا ہے کہ یہ 2 نہ کر سکو تو یہ تیسرا ہے۔ ابن مردویہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ہر مسکین کے لیے ایک، اچھا یہ ہو گیا، مومن ہونا ضروری ہے کیونکہ قتل کے کفارے میں غلام کا آزادی کا حکم ہے، اور وہ مقید ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ دونوں کفاروں کا سبب چاہے جدا گانا ہے لیکن وجہ ایک ہی ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم اسلمی کے ذمے ایک گردن آزاد کرنا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک غلام کو، ایک لونڈی لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ فام لونڈی سے دریافت کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ پوچھا ہم کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کرو، یہ ایماندار عورت ہے۔ بس ان تینوں کاموں میں سے جو بھی کر لے وہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا اور کافی ہوگا، اس پر سب کا اجماع ہے۔ قرآن کریم نے ان چیزوں کا بیان سب سے زیادہ آسان چیز سے شروع کیا۔ سب سے پہلے سہل کھانا کھلانا ہے، پھر اس سے قدر بھاری جو ہے کپڑا پہنانا ہے، اس سے بھی زیادہ بھاری غلام کو آزاد کرنا ہے، بس اس میں ادنا سے اعلیٰ بہتر ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ان تینوں میں سے ایک کی بھی قدرت نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً کیا ہے، روزے توڑے ہوئے ہیں قسم توڑی ہوئی ہے تو فوراً 3 دن کے روزے ہی رکھنا ہے۔ نہیں، پہلے 3 والا آپشن ہے کہ اگر بالکل آپ اس کی قدرت نہیں رکھتے ہو کھانا کھلانے کی، کپڑے پہنانے کی، غلام آزاد کرنے کی، تو پھر آخری درجہ ہے کہ روزے رکھیں گے، پہلے ہی روزے رکھنے کا آپشن نہیں ہے۔ جس کے پاس 3 درہم ہو وہ تو کھانا کھلا دے ورنہ روزہ رکھ لے۔ اور بعض متاخرین سے منقول ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس ضروریات سے فاضل چیز نہ ہو، معاش وغیرہ پونجی کے بعد جو فالتو ہو اس سے کفارہ ادا کرے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس دن کے اپنے اور اپنے بال بچوں کے کھانے سے کچھ بچے اس میں سے کفارہ ادا کرے۔ قسم کے توڑنے کے کفارے کے روزے پہ
پہ در پہ رکھنے واجب ہیں یا مستحب ہیں، تو یہ ہے کہ بھئی پہ در پہ روزے رکھے، اس کے اندر بھی تفصیل ہے، اس کے اندر بھی ہم نہیں جاتے ہیں۔ اس کی دلیل میں یہ آیت کی قرات ہے کہ فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات۔ اب حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اختیار ہے کہ آپ نے فرمایا ہاں، تو اختیار پر ہے، خواہ گردن آزاد کر، خواہ کپڑا پہنا دے، خواہ کھانا کھلا دے، اور جو نہ پائے وہ پہ در پہ 3 روزے رکھ لے۔ پھر فرماتا ہے کہ تم جب قسم کھا کر توڑ دو تو یہ کفارہ ہے، لیکن تمہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں بغیر کفارے کے نہ چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں واضح طور پر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو قسم کھانی نہیں چاہیے، جذبات میں آ کر ہم بہت بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں اور ان کو توڑ بھی دیتے ہیں اور یاد ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر جب حساب دینا ہوگا تو کیا کیا چیزیں نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔